السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان کریں گے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی اہم کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مہذب شرح العقیدہ الطحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ تالیف ہے، توحید کے موضوع پر ہے، اور اس کو اس کا ترجمہ صالح بن عبد الرحمن الحسین نے کیا ہے۔ اس میں توحید کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مطالعہ کریں گے۔ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ توحید جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور توحید سب سے پہلے انبیاء کی جو دعوت تھی وہ کیا چیز تھی، اور سب سے پہلے انبیاء نے جو شروع کی وہ کیا ہے۔ اب میں اس کی عبارت نقل کرتا ہوں آپ کے لیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے یہ شیخ صالح بن عبد الرحمن لکھتے ہیں: فَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ خَاصَّةُ الْخَاص الَّذِي مَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَاءِ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ توحید سے جو روگردانی کرے، توحید سے جو منہ پھیرے، وہ سب سے بڑا غبی، سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا لا علم جاہل آدمی ہے۔ توحید سے انکار نہیں کیا جا سکتا، توحید اساس الشیء ہے۔ اور مزید میں آپ کو بتاؤں، مزید وہ فرماتے ہیں: وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا أَصْبَحُوا أَن يَقُولُوا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھایا کرتے تھے، علم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے صبح کے وقت مطلب جب تم صبح کرو تو تم نے کیا پڑھنا ہے؟ صبح کے وقت کیا پڑھنا ہے؟ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھاتے تھے یہ دعا، آپ اور مجھے بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ دعا میں بتا دیتا ہوں آپ کو: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی، اب اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر گامزن کیا، دین اسلام پر ہماری نشر و اشاعت کی، ہمیں دین پر پیدا کیا، دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ وکلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص کے ساتھ، کلمہ اخلاص توحید کے ساتھ۔ اور ہم اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے پیارے چنیدہ پیغمبر ہیں، ہماری طرف مبعوث ہیں، ہم اس کے رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ وملت ابینا ابراہیم، اور ہم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہ عامۃ الناس کے بھی والد ہیں اور انبیاء کے، خاص کر کے اولو الانبیاء کے بھی وہ والد ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اس کی اولاد سے ہے۔ تو وہ ہم اپنے والد کے ملت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہیں، حنیفا مسلمن، جو بالکل سیدھا دین ہے، مسلمان والا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب دیکھیے آگے اس کی تھوڑی وضاحت کرتے چلیں۔ اس کو فرماتے ہیں فملت ابراہیم التوحید، اس کی تشریح کرتے ہوئے، دعا کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صالح فرماتے ہیں کہ فملت ابراہیم التوحید،
ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ توحید ہے۔ ودین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین یا مراد ہے، ودین نبینا محمد جو مراد ہے، ما جہا بہی من عند اللہ قولا و عملا و اعتقادا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، قولاً بات کوئی، عملاً کوئی عمل، و اعتقاداً اور عقیدہ اعتقاد۔ وکلمۃ الاخلاص ہی شہادت، اور کلمہ اخلاص کیا ہے؟ کلمہ اخلاص یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ باطلان معبود تو بہت سارے ہیں، لیکن معبود برحق کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، سب کچھ وہی اکیلا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفطرۃ الاسلام، اور فطرت اسلام کیا ہے؟ ہی ما فطر علیہ عبادہ من محبہ و عبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اس نے چلایا ہے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے اور اپنے عبادت کے لیے، اکیلے لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ فطرت اسلام ہے۔ والاستسلام لہ عبودیۃ وذلا وانقیادا وانابۃ، اور اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہم عبادت کریں، عبادت بندہ کرے یا ہم عبادت کریں جو ہے عاجزی، انکساری اور جو ہے اعتقاد رکھتے ہوئے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہوئے، شرمندگی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں فہذا هو التوحید الخاص الذی من رغب عنہ، یہ توحید جو ہے بہت اہم ہے، اس سے جو بندہ روگردانی کرے، جو اس سے منہ پھیرے، جو توحید کو چھوڑ دے، وہ کیا ہے؟ فہو من اصفح السفہاء، وہ سب سے بڑا بیوقوفوں میں سے ایک بیوقوف ہے، جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے۔ اب آتے ہیں، اب آگے رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب بلکہ گزشتہ صفحات اس میں فرماتے ہیں التوحید هو اول دعوت الرسل، توحید سب سے پہلا جو ہے وہ رسولوں کا جو مشن ہے وہ توحید ہے، رسولوں نے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے وہ توحید ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ تشریح میں فرماتے ہیں اعلم، جان لیجئے، ان توحید جو ہے اول دعوت الرسل، یہ رسولوں کی سب سے پہلی دعوت ہے، رسولوں نے سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ توحید کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ جو بھی رسول آتا ہے وہ اپنی قوم کو یہی دعوت دیتا ہے نعبد اللہ وجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچی، اللہ کی عبادت، اللہ اکیلے مالک خالق کی عبادت کیجیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الطَّرِيق، اور سب سے جو پہلا جو منزل ہے، راستہ ہے، صحیح راستہ جو ہے وہ توحید ہے۔ وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَقُومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور سب سے پہلا جو مقام جس پر آدمی کھڑے ہو کر اس سے مطلب سفر کی تیاری کرتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، وہ توحید ہے۔ توحید سے ہی انسان اعتقادی، عملی سب کچھ توحید ہے۔ اچھا سالک، یہاں سے سالک چلنے والوں کو کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے اور ہمارا راستہ آسان کرے، آمین۔ اچھا آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آیت نقل کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجا، کس کو رسول بنا کر بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو۔ کس طرف بھیجا؟ اِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے اپنے قوم کی طرف بھیجا، اور قوم والوں کے لیے کیا پیغام دے کر بھیجا؟ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ معبود باطلان ہیں سب۔ دیکھو سب انبیاء کی پہلی دعوت، تمام انبیاء ایک دین پر ہے، الانبیاء علی دین واحد،
انبیاء ایک ہی دین پر ہیں اور سب کی دعوت یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، مشرکین مکہ سے یہی کہتے رہے اپنی امت، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سب نے یہی دعوت دی ہے توحید کی۔ اچھا آگے دیکھیے، وقال ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، وہ اپنے قوم سے کیا مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وقال صالح، آگے صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ من غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اس کی بندگی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دیکھو دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، اور دلیل کوئی عام نہیں بلکہ انبیاء کا قرآن سے اس بات ہے۔ وقال شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں کیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اکیلے اللہ کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسول کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم والے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اور طاغوت سے اجتناب کیجیے۔ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کے پیچھے مت چلیے، رب العالمین کی عبادت کیجیے، یہی اسی میں کامیابی کامرانی ہے دنیا و آخرت کی۔ آگے سنیے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل پر دلیل دیکھیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور البتہ اور وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول آپ سے پہلے کوئی رسول، الا مگر نوحی اس کی طرف ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف وحی کی، کیا وحی کی، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انا فاعبدون، پس میری عبادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اب رب ہوں، اکیلا خالق مالک ہوں، میری عبادت کیجئے۔ آگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اتنی ساری آیات کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ، وقال صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، ان کو قتل کروں، ان کے ساتھ جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ کے اکیلے خالق مالک معبود برحق ہونے کی گواہی دے دیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول رسالت کا اقرار کر لیں۔ جب یہ چیزیں، ان دو چیزوں کی اقرار کر لیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے جنگ ختم ہے، ان سے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یہ توحید کے بارے میں تھا آج کا پیغام، مہذب شرح العقیدہ طحاویہ کا، جو آپ کے سامنے میں نے کچھ چند گزارشات پیش کی ہیں، اور میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں آپ مکمل ویڈیو سنیں گے۔ اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ سلسلہ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ پوری ویڈیو کو سنیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اس چیز سے آگاہ کیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور یہ جو میں نے بیان کیا یہ آپ کو پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارا خاتمہ توحید پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔